بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے سے متعلق جو عقیدے، جو عبادات اور جو باتیں، جو قصے کہانیاں ہمارے معاشرے میں گھسیڑی جا چکی ہیں، داخل کی جا چکی ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج چوتھے موضوع پر بات کریں گے۔ 3 موضوعات پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ آج ہم اس موضوع کو انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کیا سفر معراج میں رسول اللہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ یہ بات مجھے بار بار کہنا پڑتی ہے اور بڑی دکھ سے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ دکھ بھری حیرت والے معاملات ہمارے معاشرے میں، ہم مسلمانوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے مسائل اور معاملات میں سے کسی معاملے کی کوئی خبر ماننے کے لیے اور اپنے کسی پسندیدہ عام انسان کے بارے میں کوئی خبر ماننے کے لیے تو ہم اس خبر کے بالوں کی کھال تک نوچ لیتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے بارے میں ملنے والی خبروں کو ماننے کے لیے اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ وہ خبر دینداری یا دینی علوم سے منسوب کسی شخص نے ذکر کی ہو، کسی تفسیر، کسی شرح، کسی نام نہاد اسلامی کتاب میں لکھ دی گئی ہو تو بس مان لیا۔ اسی لیے تو جس کا جو چیز چاہتا ہے اسلام بنا کر نشر کرتا ہے اور اس کی منتا ہونے لگتی ہے، اور سوشل میڈیا نے تو بالکل ہی کھٹیا کھڑی کر رکھی ہے، لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ یاد رکھیے، خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سامعین کرام، خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے، اللہ عز و جل اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ بھی ایسا منسوب کرنا جو تصدیق کی کسوٹیوں پر پورا نہ اترتا ہو، اپنی بھی آخرت کی تباہی ہے، اور جن تک وہ بات پہنچانے کے آپ ذمہ دار ہوئے اور انہوں نے وہ بات مان لی، ان سب کی گمراہی اور آخرت کی تباہی میں بھی آپ کا حصہ ہوا۔ ہمارے درمیان بہت سی ایسی باتیں پھیلائی جا چکی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں، خاص طور پر جیسے کہ میں نے ابھی کہا، خاص طور پر یہ سوشل میڈیا، برقیاتی ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے اور اجتماعی روابط کے مواقع، سوشل کنیکٹیویٹی سائٹس، سوشل لنکنگ سائٹس، ان کے ذریعے جو باتیں اہل سنت اور جماعت کے ہاں پائی جانے والی معروف کتابوں میں سے نہیں، بلکہ ایسی باتیں ہیں جن کی نہ کوئی سند مذکور ہے اور نہ ہی ان باتوں کی کوئی تصدیق کسی ثابت شدہ مستند مصدر سے میسر ہے، ایسی باتیں دھنا دھن پھیلائی جاتی ہیں، اور اکثریت ہماری مسلمانوں کی، آج کے مسلمانوں کی اکثریت اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو ان پھیلائے ہوئے بے بنیاد، بلا دلیل، غیر ثابت شدہ قصوں اور کہانیوں میں سے سیکھنے لگتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ وہ اپنی دنیا کے معاملات میں یوں ہی بلا تصدیق تو کسی کی بات مانتے نہیں، تو پھر اپنے دین اور آخرت کے معاملات میں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جو کچھ جہاں کہیں سے بھی مل گیا بس مان لیا۔ تقریباً 4 سال پہلے اسی قسم کی باتوں پر مشتمل ایک مضمون مجھے کسی بھائی نے ارسال کیا، جس میں صاحب مضمون نے اللہ عز و جل اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ڈھیروں ایسی باتیں لکھی رکھی تھیں جن کی کوئی تائید کسی تصدیق شدہ مصدر سے میسر نہیں ہوتی تھی۔ اس مضمون میں ایک روایت ذکر کی گئی بطور حدیث، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر کے یہ لکھا گیا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا، اور حوالے کے طور پہ صرف لکھا ہوا تھا مسلم۔ اب اگر تو مسلم سے مراد اس لکھنے والے صاحب مضمون کی مراد صحیح مسلم ہے، تو اس قسم کے معنی اور مفہوم والی کوئی حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے، اور اگر مسلم سے ان کی مراد کچھ اور ہے تو بھی اس بات کی نسبت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات پاک سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے باب نمبر 80 میں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے، یعنی ابو ذر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نور انا اراہ، روشنی ہی روشنی تھی وہاں تو جہاں نبی علیہ السلام
تشریف لے گئے سفر معراج میں، روشنی ہی روشنی تھی، میں اسے کیا دیکھتا۔ اور اسی باب میں، صحیح مسلم کے اسی باب میں، انہی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت نورا، میں نے روشنی دیکھی تھی۔ اسی صحیح مسلم میں اس باب سے اگلے باب میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذکر فرمائی اور ان کے آخر میں فرمایا حجابہ النور، اللہ کا پردہ روشنی ہے۔ لہذا مسئلہ بہت روشن ہے، صاف ہے، واضح ہے۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھیے تو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معراج کے سفر میں اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کو نہیں دیکھا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رب اللہ سبحانہ و تعالی کے درمیان روشنی کا پردہ حائل رہا۔ ابھی جو 2 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان احادیث شریفہ میں صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور اب توجہ کے ساتھ، مزید تحمل اور تدبر کے ساتھ ہماری والدہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کا یہ فرمان بھی سنیے جو کہ انہوں نے فرمایا من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب، جس نے تمہیں یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو ایسی بات کہنے والا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اسے یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو تمہیں یہ کہے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو یقیناً یہ بات کہنے والا جھوٹا ہے، جھوٹ بولا اس نے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ لا يعلم الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول صحیح بخاری میں ہے، کتاب التوحید کے باب نمبر 4 میں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو معراج کے سفر میں دیکھا تھا، اور اس کی دلیل کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ امام سنت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس کی بات کو مانتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف ایسی باتوں کو کیوں جمع کرتے ہیں جو ان کے خیالات کو تقویت دینے والی سجھائی دیتی ہوں، جو ان کے اپنائے ہوئے افکار، اپنائے ہوئے عقیدوں کی مددگار سجھائی دیتی ہوں۔ اس مسئلے سے متعلق تمام باتیں اور خبریں کیوں پیش نہیں کرتے، اور پھر ان تمام خبروں میں سے ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ بظاہر تو اس رویے کی وجہ صرف اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی مددگاری ہوتی ہے، اپنی اپنائی ہوئی پسند کردہ شخصیات کی باتوں کو سچا ثابت کرنا، ان کی حرکتوں، ان کی کرتوتوں کو سچا ثابت کرنا ہی ہوتا ہے اس کا سبب، خواہ اس کے لیے غیر مصدقہ، غیر ثابت شدہ لٹرم پٹرم باتیں ہی کیوں نہ جمع کی جائیں۔ بس اپنا مسلک، اپنی پسندیدہ شخصیت، اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی منطق، اپنا فلسفہ، ان چیزوں کو سچا دکھانا ہوتا ہے مقصد۔ ابھی میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جس قول کا ذکر کیا ہے وہ قول مختلف الفاظ کے ساتھ ملتا ہے۔ ان مختلف الفاظ میں سے صحیح مسلم کی ایک ایسی روایت بھی ہے جو اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سنیے توجہ سے۔ اللہ پاک کے فرمان ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة اخرى، اس فرمان کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ رآہ بفؤادہ مرتین۔ سنیے توجہ سے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس پہلے والی بیان کردہ ذکر کردہ بات سے
یہ دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ عبداللہ ابن عباس کی یہ بات بھی سنیں جو وہ فرما رہے ہیں کہ رآہ بفؤادہ مرتین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو 2 مرتبہ اپنے دل سے دیکھا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب نمبر 69 میں یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مذکور ہے۔ اسی باب میں یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو سنائی، اس کے راوی تو ابی العالیہ ہیں، اور دوسری اسی باب میں دوسری روایت بھی ہے جو کہ عطا رحمہ اللہ سے ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا رآہ بقلبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا۔ اب آپ توجہ فرمائیے میرے محترم سامعین کہ 2 تابعین رحمہم اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل کے ذریعے دیکھا، نہ کہ آنکھوں کے ذریعے، اور یہی بات درست ہے کیونکہ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین مبارکہ کے عین مطابق ہے، جس کی ایک اور تائیدی تفسیر ایمان والوں کی والدہ محترمہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی، جسے میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے۔ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے فرمان مبارک کے مطابق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ثابت شدہ حدیث شریف کے مطابق اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بتائی ہوئی تفسیر کے مطابق اور تابعین تبع تابعین کی روایات کے مطابق یہ بات کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب اللہ جل جلالہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ بات ہی حق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے دل کے ذریعے دیکھا۔ اب اس دیکھنے کی کیفیت کیا ہے، اس کی خبر ہمیں نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، نہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملتی ہے، لیکن جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے دیکھا، تو ہمیں اسی پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنے رب کے بارے میں خبر دے دی جو کہ ثابت شدہ ہے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اس کی کیفیت کی خبر نہیں دی گئی تو اسی میں ہماری خیر ہے کہ ہمیں اس کی خبر نہیں دی گئی۔ اگر اس کیفیت کی خبر دینے میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں یا اپنے نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک میں اس کی خبر عطا فرما دیتے۔ بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک بات کا ذکر اور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ سے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ قول جو آپ کو سنایا، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی جو کہی جاتی ہے کہ امام سنت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس کی بات کی تائید کی، اس کو ماننے کا اقرار کیا، تو امام صاحب کی اس بات کا بھی وہی معنی وہی مفہوم سمجھا جائے گا جو کہ بتایا گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری باتوں میں سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا، اور یہی بات ہے درست جو کہ قرآن کریم کی آیات شریفہ، صحیح ثابت شدہ حدیث شریفہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کے مطابق ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات شریف کو اپنے چہرہ مبارک پر موجود آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے دل پاک کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ پھر کہہ دوں ایک دفعہ کہ اس مشاہدے کی، اس دیکھنے کی کیفیت کیا ہے، یہ ہمیں اللہ یا اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا، لہٰذا ہمیں اس کی کھوج کی حاجت نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبر پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دیکھے جانے کی کیفیت کے بارے میں بات کرنا محض تخمینہ بازی ہوگی، اور ایسی تخمینہ بازی سوائے ہمیں ہماری آخرت کی تباہی کے کسی اور طرف نہیں لے کے جائے گی۔ اب جو کچھ میں نے آپ کو سنایا، ان سچی کھری خبروں کے بعد بھی اگر اللہ کا کوئی بندہ کسی ضعیف، کمزور، ناقابل حجت، غیر تصدیق شدہ یا بلا دلیل بغیر کسی سند کی بات پر بزرگوں سے منسوب کی ہوئی اور وہ ان سے بھی ثابت نہ ہونے والی کسی بات پر اپنے لیے کوئی عقیدہ اپنا لے، کوئی عبادت گھڑی ہوئی کوئی عبادت کرنا شروع کر دے، تو ہم اس کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قصے، کہانیوں، حکایات اور خیالات کے بھنور سے نکالے اور حق سچ قبول کرنے کی ہمت عطا فرمائے،
بلکہ ہم سب کو ہی اور ہمارے سب کو ہی حق اور سچ قبول کرنے کی جرت اور ہمت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔